آج کی حدیث جو ہے میں اس وجہ سے یہ حدیث پک کی تھی کیونکہ اکثر ہم لوگ دعا کے بارے میں نا کنسرن ہوتا ہے. ہم لوگ کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو دعا ہے ہم کتنی مانگ سکتے ہیں, کس طرح سے مانگ سکتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو تو ہدایت ہی نہیں ملتی ہے, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ دینا نہیں چاہتی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حدیث قدسی ہے کہ اتنی کلیئرلی جو چیز نہیں مانگیں گے وہ نہیں ملے گی. بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں نا تو اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں اور بالکل نہیں گھبرائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو خود ہی سے شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے سارا وقت مانگتی رہتی ہے. اور وہ کہتے ہیں, جب ہم سنتے ہیں جیسے جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا پھر آن لائن بھی ہم لوگ کلاسز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جب بھی کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی لسٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں جی یہ کام کر دے میرے, اور پھر آپ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو ایک شرمندگی سی ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ حدیث کے بعد نا آپ کو اتنی تسلی ہوگی کہ نہیں, میرا رب تو چاہتا ہی مجھ سے یہی ہے نا. کہ مسلم کی حدیث ہے 2577 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے, سو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو. اب غور سے سنیے, اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے بغیر تو ہدایت مل نہیں سکتی نا, لیکن ملے گی کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سو تم مجھ سے ہدایت مانگو, سو تم مجھ سے ہدایت مانگو, میں تم کو ہدایت دوں گا. تو اس لیے دل کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کیا ہر چیز مانگنی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں, سو تم مجھ سے کھانا مانگو, میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. ٹھیک ہے, اے میرے بندو, اب تیسری چیز, اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں, سو تم سب مجھ سے لباس مانگو, میں تم کو لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو بخشتا ہوں, سو مجھ سے بخشش مانگو, میں تمہارے گناہ بخش دوں گا. تو دیکھیے ہر چیز میں یہ ہے کہ دعا, وہ کہتے ہیں نا دل بھر کے دعا کرنی چاہیے اور ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور وہ بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر لینا ہے نا, مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے. اچھا آگے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو اور مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو, اور تم کسی نفع کے بھی مالک نہیں ہو کہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکو. اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن تم میں سے سب کے سب اتنے زیادہ متقی ہو جائیں کہ اس سے زیادہ آج تک کوئی متقی نہیں ہوا ہو جائیں تو بھی میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر اے میرے بندو تم میں سے اول اور آخر تمام جنوں انسان, آپ دیکھیں ڈیٹیل کتنی ہے اس میں کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر سب کے سب آپ لوگ بدکار بھی ہو جاؤ تو تب بھی میری بادشاہت میں کوئی چیز کی کمی نہیں آ سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان و جن ایک جگہ پر کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کا سوال جو اس نے کیا اس کی ہر دعا پوری بھی کر دوں, تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے صرف اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کہ ایک دریا کے اندر, ایک سمندر کے اندر آپ سوئی ڈال کے نکالتے ہیں تو اس کے نوک پہ جو پانی لگا ہوتا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے اتنا بھی کم نہیں ہوگا. اے میرے بندو, اب امپورٹنٹ اور بات, اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں, اعمال ہیں, اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں, پھر میں تم کو اس کی پوری پوری جزا دوں گا. یہ بڑی ڈر والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے نا, اللہ بس ہمیں معاف کر دے. وہ کہتے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کہ یا پاک پروردگار ڈیلیٹ کر دینا کیونکہ اعمال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہے ہیں نا. اور پھر اس سے بھی دیکھیں ڈر والی بات, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جو شخص خیر کو پالے وہ اللہ کی حمد بیان کرے, اور جو خیر کے سوا کوئی اور چیز, مثلا کوئی آفت ہے, مصیبت ہے, کوئی تکلیف ہے,
اگر وہ اس کو پہنچے تو وہ یہ نہ کہ یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں کہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا کیا کریں، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ دیکھیں وہ نبیوں کے ساتھ بھی تو ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس کو خیر کے سوا کوئی چیز مثلا آفت مصیبت پہنچے تو وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ میں نے جب یہ پہلی دفعہ حدیث پڑھی تھی نا، آنیسٹلی اس پوری، کیونکہ اتنی چیزیں تھی اس کے اندر کہ اس کو ابزارو کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں وقت لگا تھا، کہ وہ اس کے بعد پھر یہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب ایسی کوئی بات ہوتی تھی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے، تو میں ان کو جب یہ سمجھاتی تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میری کام پہ غلطی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ دیکھیے اگر ہم یہ بات کہہ دینا کہ یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا تھا ہونا ہے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، ہم اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن جب ہم یہ سوچیں کہ میری کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی غلطیاں اتنی ہائی لائٹڈ نظر آتی ہیں کہ ہم ان سے بچنے کی پھر کوشش کرتے ہیں، اور یہی اس میں سبق بھی ہے الحمدللہ۔ اب آئیے جناب ہم آتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل آیا نمبر 79 آج کریں گے۔ بہت پیاری آیات ہیں، بہت خوبصورت سبق ہے۔ اللہ سے آپ بھی دعا کر لیں ایک دفعہ کہ یا پاک پروردگار میرا سینہ کھول دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کی سمجھ عطا کر، اور جو کچھ آج کی کلاس میں پڑھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، آیا نمبر 78 میں ہم نے لاسٹ ٹائم کلاس اپنی ختم جب پہ کی تھی تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہم نماز کے اوقات کے بارے میں ہم نے جانا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا، ہم نے ڈیفرنٹ قرآن کی آیات جس میں نماز کے اوقات کا ذکر ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی اس وقت دیکھا تھا کہ فرشتے تو ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، کرامن کاتبین تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن خاص طور پہ کیونکہ اس وقت ڈیوٹیز بھی چینج ہوتی ہیں، تو فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، وہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے جب یہ آیا فرسٹ ٹائم پڑھی تھی، آنیسٹلی اس زمانے میں نئی تجوید سیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے زمانے میں ہم نے تجوید کا لفظ ہی نہیں سنا ہوا تھا، تو وہ محلے میں جو آنٹی پڑھاتی تھی ان سے جا کے ہم پڑھ آتے تھے، اور ہم نے بالکل جیسے اردو پڑھتے ہیں اسی طرح سے قرآن پڑھا ہوا تھا نا۔ لیکن جب تجوید کا پتہ چلا، اور پھر اسپیشلی میرے بچے جب چھوٹے تھے تو ان کو شاہ صاحب پڑھانے آتے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا، میں نے کہا او مائی گاڈ یہ کتنا خوبصورت پڑھاتے ہیں۔ تو پھر جب میں نے ان سے بات کی اور پتہ چلا کہ تجوید کے رولز کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، اور تجوید ہوتی کیا ہے، اور پھر وہ عین نکالنا، قاف نکالنا، غین نکالنا اتنا مشکل ہوتا تھا کہ وہ جو جبڑے ہوتے تھے نا، آنیسٹلی وہ ان میں بھی درد ہونی شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ عمر بھی بڑی ہو جاتی ہے، بچے تو آرام سے سیکھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے فرسٹ ٹائم ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیا پڑھی تو اب یہ تھا کہ فجر کا قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تو اب اس کو ذرا بیوٹیفائی کر کے پڑھے، مطلب اچھی خوبصورت طریقے سے پڑھے۔ اور کیونکہ مشکل کیوں ہوتا ہے کہ فجر کے ٹائم ایک تو آنکھ مشکل سے کھلتی ہے، اور پھر وہ تھوڑی سی لو انرجی ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ تجوید کے رولز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو کئی دفعہ تو لگتا تھا ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا ہے یہ کیا بھیجا ہے، شرمندگی نہیں ہوتی ہے جیسے۔ پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ یہ حدیث سامنے جب آ گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، تو پھر تو اتنا اٹک اٹک کے پڑھا نا کہ اللہ اکبر کی کوئی بات نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں ہمت نہیں ہار رہی ہوں نا، میں کر تو رہی ہوں کوشش، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن ہماری پھر عمر میں آ کے یا جنہوں نے شروع میں نہیں پڑھا آسان نہیں ہوتا، میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری کوشش دیکھنی ہے نا۔ اب کین یو امیجن کہ وہ فرشتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے میرے کلام کو اس طرح سے پڑھنے کی جیسے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے نازل ہوئے تھے، اور رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تبع تابعین کو سکھاتے سکھاتے ہم تک بات آئی۔ تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں جبکہ ہمیں پہلے نہیں آتا تھا، تو اس لیے میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ، اتنی آسانی اب ہو گئی ہے، گھروں میں بیٹھے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں۔ میں آج تک تجوید کی کلاسز لے رہی ہوں،
اور آنیسٹلی بہت مزہ آتا ہے ایوری ٹائم یو لرن سم تھنگ نیو، اور ہمت نہیں ہارنا. اور مجھے بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے دم تک مجھے اسٹوڈنٹ آف نالج رکھے. میں قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے میں ڈلیور تو کر رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، لیکن میں اسٹوڈنٹ بھی رہوں، تاکہ جس وقت میری موت کا وقت آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے شہادت کا درجہ دے دے. آمین ثم آمین. آپ لوگوں نے بھی یہی کوشش کرنی ہے. اچھا جی، اب یہ تو فجر کے قرآن کی بات ہو رہی تھی، ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھ لیا کہ فرض نمازوں کے بارے میں نا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے. آیہ نمبر 79. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ اللیلی، اور کچھ حصہ رات کا، فتحجد، پس تہجد پڑھا کیجیے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ اس قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، جو کہ زائد ہے آپ کے لیے. اب اس آیہ کو پڑھ کے تو یہ لگ رہا ہے نا کہ جیسے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تہجد پڑھیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکچولی کیا حکم تھا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے ان کا کیا مقام تھا. کیونکہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم جانیں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ نیک لوگ جو ہے نا، اچھا وہ ولی ہوں گے. لیکن اللہ کا ولی کون ہے ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی. یہ تو ہمیں خود دیکھنا ہوگا نا کہ آپ جتنے اللہ کے قریب جاتے جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس لیول پہ جا سکتا ہے. اور وہ کیسے جا سکتا ہے، آج دیکھتے ہیں کہ سورۃ سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تہجد کے بارے میں آج دیکھیں کہ انما، کہ یقیناً، یؤمنون بآیاتنا، کہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پہ. تو کون ہے وہ؟ تو جو بھی مسلمان، جو بھی اس لیول پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پہ، قرآن پہ ایمان لے آتا ہے اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. الذین اذا ذکروا بہا، جب ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بیہا، اس قرآن کے ساتھ. اب غور کرنا ہے آپ نے کہ اس قرآن کے ساتھ جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. جب مجھے کوئی قرآن کی کوئی بات بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن ایسے نہیں کرو، قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے منع کیا ہے، یا ایسے کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بشارتیں ہیں. تو قرآن کے ساتھ جب وہ نصیحت کی جاتی ہے نا انہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خروا سجداً، کہ وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں. وسبحوا، اور وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر، وہ غرور نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو سمجھ آ گئی. آگے اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اللہ کی آیات کے ساتھ جن کو نصیحت کی جاتی ہے اسی وقت سمینا و اطاعنا کر لیتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ولی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم، کہ ان کی تتجافا، وہ بے وفائی کر لیتے ہیں ان کے پہلو، کہ وہ اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ الگ کر لیتے ہیں اپنے پہلو. ٹھیک ہے، جفا کہتے ہیں نا کہ بے وفائی کو، کہ وہ بستروں سے بے وفائی کر جاتے ہیں. اتنی پیاری یہ آیا لگتی ہے نا کہ آپ اس کو جب اسپیشلی میرے وہ اسٹوڈنٹ جو 30th پارہ حفظ کر رہے ہیں، آنیسٹلی اتنا پیار آتا ہے مجھے کہ کتنی نماز میں کیسے لمبی لمبی آیات، صورتیں لمبی لمبی پڑھ سکتے ہوں گے، اور کیسے وہ انجوائے کرتے ہوں گے. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کر لیتے ہیں. رائٹ، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا نا کہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا. تو یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ یدعونا، وہ دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفا و طمعا، کہ وہ خوف سے اور اس کے علاوہ امید کے ساتھ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کبھی تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اتنی گناہ ہوگی، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بخشیں گے کہ نہیں. پھر کبھی ان کو امید ہوتی ہے نہیں، میرا رب تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. تو یہ جو خوف اور امید ہے نا، اس کے درمیان کی حالت کو ہی تقویٰ کہتے ہیں. کہ وہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس قرآن میں ان کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں. اور متقی کون ہے؟ یہ لوگ ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا، کہ کبھی خوف سے اور کبھی امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے نا،
اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس وقت اٹھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، ان کو اتنی بڑی خوشخبری دیتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس، کوئی انسان یہ جان ہی نہیں سکتا مَا أُخْفِيَ لَهُم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں جنت میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. کیوں؟ بما جزاء بما کانوا یعملون، کہ وہ جو عمل کرتے تھے، عمل کی وجہ سے، کہ وہ لوگوں کو اتنا اجر ملے گا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ میرے خامد اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اور کوئی شخص جان، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ دے تو کین یو امیجن کہ وہ کس ذات کی ٹھنڈک ہوگی، وہ کس ذات کی نعمتیں ہوں گی. الحمدللہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو تتجافی جنوبہم عن المضاجع، تو جو تہجد گزار ہیں. اب دیکھیے، اب آتے ہیں سورۃ مزمل کی طرف. قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں نہ ہوتا تو میں نے مین آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں. سورۃ مزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کپڑے چادر میں لپٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو قیام کریں الا قلیلا، مگر تھوڑا. اور اب یہ تھوڑا کتنا ہے؟ آپ کین یو امیجن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نصفہ، کہ آدھی رات قیام، ٹھیک ہے. اب وانقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر دے. پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ ان ناشیۃ اللیل، کہ بے شک رات کو اٹھنا، ہی اشد، کہ بہت اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا سخت ہے، وقعا، اور وہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے کتنا مشکل ہے، کہ وہ اقوام قیلا، اور وہ زیادہ درست کرنے والا ہے کلام کو. کہ اس وقت جب تہجد میں اٹھتے ہیں نا، تو بندہ کیونکہ اتنا خشوع ہوتا ہے اس وقت، مطلب اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا نا، کسی کو دکھانا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، بس میں اور میرا اللہ. اس کے لیے آپ اپنی نیند قربان کرتے ہو، اپنے نفس کو کچل کے اٹھتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت جو کلام تم تلاوت کرتے ہو، جو تم پڑھتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نا، وہ بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ اقوى مکیلا ہوتا ہے. اور پھر آگے جا کے آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یعلم، اے بندو تمہارا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، کہ ادنا من ثلثی اللیل، کہ 2/3 رات کے قریب. غور کرے، 2/3 رات کے قریب، ٹھیک ہے. اور پھر وَنِصْفُهُ، اور کبھی آدھی رات، وَثُلُثَهُ، اور کبھی 1/3. یہ والی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ جو گروہ ہے نا، ان میں سے جو لوگ آپ کے ساتھ جاگتے ہیں، آپ کے ساتھ تہجد گزار ہیں، ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اکبر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے جب رات کا آخری ثلث، مطلب آخری 1/3 حصہ باقی رہتا ہے. فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں. دیکھیں ہم کتنے لالچی ہو جاتے ہیں نا، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جیسے رمضان کی آخری راتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے، اور ہم پوری رات جاگتے ہیں. ایوری سنگل نائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو 1/3 حصہ ہے نا، آپ بالکل ایسے سوچیے جیسے مغرب کی اذان جب نماز ہوتی ہے اس سے فجر کی نماز تک کا جو جتنا ٹائم ہے نا، اب دیکھ لیں جتنا بھی بنتا ہے. فار ایگزامپل وہ 9 گھنٹے بن رہے، میں ایگزامپل دے رہی ہوں، اور اس کو اب 3 3 6 3 9، ہاں 3 گھنٹے میں ڈیوائڈ کر لے. جو آخری 3 گھنٹے ہیں نا، اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 3 گھنٹوں جو آخری والے ہیں، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے خود پکارتے ہیں. ہے کوئی پکارنے والا جس کی میں دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اب دیکھیں جب ہم ایسے پڑھتے ہیں نا تو کون ہوگا جس کا دل نہیں کرے گا، مشکل ہے آنیسٹلی. تھوڑے دن نا ایسا ہوتا ہے کہ بے انتہا مشکل لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نا باڈی کا وہ کلاک سیٹ ہو جاتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی آنکھ کھل جاتی ہے. لیکن جو بڑے ہیں اسپیشلی تھوڑی بڑی عمر ہو جاتی ہے تو ان کو باتھ روم میں ویسے ہی جانا پڑتا ہے رات کو اٹھ کے، تو وہ اس وقت کوشش کریں کہ جلدی سے تھوڑا سا وضو کر کے 2 رکعت نماز ہی بے شک پڑھ لیں، کیونکہ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی دعا آپ کو لگتا ہے، میں نے اسی لیے وہ ہیڈنگز میں لکھا تھا نا کہ وہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا، کہ کوئی دعا آپ کی اٹک گئی ہے نا، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں پوری ہو رہی، اٹھ جائیں تہجد میں، اس وقت مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے. کیونکہ اتنی خوبصورت ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو اذیت دی، میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اب میں نے ولی کا آپ کو بتایا نا، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کوئی بھی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا کہ اللہ کے نزدیک اندر سے کون ہے، لیکن اس کے ظاہری حالت سے پتہ لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کی بات یاد ہے نا، کسی بات پہ انہوں نے کہا کہ جی تم دل کی بات، کہ میرا نیت یہ نہیں تھی، تو رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی اور وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خبر دے دیتے تھے. اب وہ چلے گئے اور رسول اللہ واز the last prophet، اب ہمارے اوپر کوئی وحی نہیں آ رہی، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم نے ظاہر پہ گمان کرنا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جیسے وہ لوگ خود سے ظاہر نہیں کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن آپ کو ان کے اورا سے پتہ چل جاتا ہے. بعض لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے نا، آپ کو ایک سکون، آپ کو اطمینان، آپ کو ایسا لگے گا کہ میں تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤں، تھوڑی دیر میں ان سے اور بات کروں، اچھا یہ وقت جو ہے نا یہ تھوڑا سا تھم جائے، ایسے آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ روح کا روح کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے فوراً، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، میں اعلان جنگ ہے اس کے، میرا اعلان جنگ ہے اس کے لیے. اور پھر بندہ جب میرا قرب سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے، وہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ جب وہ فرائض پورے کرتا ہے. ٹھیک ہے، فرائض پورے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد نوافل کے ذریعے میرا بندہ جو ہے وہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں مفسرین نے اس کی بہت خوبصورت ڈیٹیل لکھی کہ ایسا جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کو کوئی غلط کام ہی نہیں کرنے دیتے. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کا شکر کیا ہے، مت ایسی چیزیں دیکھو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی، مت ایسی جگہوں پہ جاؤ، پاؤں چلا کے ایسی جگہوں پہ جاؤ جہاں اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ ایسی جگہوں پہ جائے گا ہی نہیں، اس کی آنکھ ادھر اٹھے گی نہیں، اس کا کان وہ سنے گا ہی نہیں. وہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب میرے پاس تو، میں تو پہلے ایسے نہیں تھی، یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور وہ نہ کر کے جو لذت اس کو مل رہی ہوتی ہے، وہ something میرا ورڈ ہوتا ہے something is dancing inside basically. اتنا مطمئن بندہ ہوتا ہے، اور دیکھنے والا کہتا ہے ہائے کتنی بور زندگی ہے، یہ تو اب وہاں پہ بھی نہیں جاتی یا وہاں پہ بھی نہیں جاتی. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہ جا کے، کیونکہ وہ اللہ کا ولی بن چکا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا آنکھ، اس کا کان، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں بن چکے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ کرنے ہی نہیں دیتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھیں تہجد کا وقت جو ہے نا، آپ لوگوں میں سے، اب میں اتنی دعا کر رہی تھی آنیسٹلی کہ آپ لوگ جو بھی آج کی کلاس سنیں گے، مجھے آئی ایم شیور 100% آپ لوگ ضرور کوشش کریں گے. اتنا پیارا وقت ہوتا ہے. اور جو پڑھ رہے ہیں آف کورس دیر از اے لاٹ آف پیپل، الحمدللہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن جو نہیں پڑھ رہے نا، میری طرح کے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں. جب میں نے بھی پہلی دفعہ ایسے کلاس اٹینڈ کی تھی تہجد کے بارے میں، تو اس وقت میں نہیں پڑھتی تھی، مجھے مشکل لگتا تھا. ہاں کبھی کوئی ایسا بڑی چیز غم آ گیا تو پھر دھڑا دھڑ وہ تو اور بات ہو جاتی ہے نا، لیکن ایک نیچر بنتی ہے جیسے بندے کی. تو آپ لوگ آج ارادہ کر لیں
ऑनेस्टली आसानी पता है क्या है कि क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी 1/3 हिस्से में आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं, तो शुरू में आपने क्या करना है कि आपने फजर के लिए जब आप उठते हैं ना, आपने उससे 10 मिनट पहले उठ जाओ। शुरू में आप बेशक सिर्फ 10 मिनट पहले उठ जाओ और सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लो, अल्लाह के सामने हाजिर हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यही वक्त होता है जो कबूलियत का वक्त भी होता है, और इतनी आसान बात है इसमें तो फजर के लिए तो उठना ही है। हाँ, अनलेस के आप फजर ही नहीं पढ़ते तो वो तो फिर एक और बात हो जाती है ना। अच्छा, एक और मुझे बड़ी खूबसूरत वाक़या लगा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि रियाद के शहर है ना मक्का में, तो उस शहर में एक डॉक्टर हैं, उनका नाम खालिद अल जुबैर के नाम से था। तो उनका मैं सुन रही थी कि उन्होंने वो ही वॉज अ दाई दीन ऑल्सो, डॉक्टर भी थे। तो उनके पास एक पेशेंट आई और उन्होंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब, जिस दिन से मैंने होश संभाला है ना, मैंने चैन नहीं पाया, मुझे कोई एक रात याद नहीं है कि मैं सुकून की नींद भी सोई हूँ। अल्लाह अकबर, वो किस किस्म की तकलीफ में होगी, कैन यू इमेजिन। तो उसने कहा कि आप मुझे कुछ मतलब ऐसा बताएं, आप मेरा इलाज, क्योंकि इलाज के लिए बेसिकली आई थी। तो वो डॉक्टर अपने वाक़या बयान करते हैं कि क्योंकि वो दाई दीन भी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका इलाज तो मैं करूँगा, लेकिन 1 हफ़्ते का टाइम दें। आप 1 हफ़्ते में ये करें कि आपने 8 दिन सिर्फ, ठीक है, आपने तहज्जुद में उठना है और तहज्जुद में आपने सूरत अल बकरा पूरी ख़त्म करनी है। अब उसने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो कैसे मैं कर सकती हूँ, क्योंकि उसको आदत भी नहीं थी ना। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि क्या जब से तुम जिंदा हो, तुम कह रही हो मुझे होश संभाला है, मुझे चैन नहीं है, मैं एक रात नहीं चैन से सोई हूँ, वो ज़्यादा मुश्किल है कि ये ज़्यादा मुश्किल है। खैर एनीवे वो मान गई, उसने कहा कि नहीं वो मुश्किल है ज़्यादा, मैं ट्राई करती हूँ। अब आसान तो नहीं है ना। और उन्होंने कहा क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वो आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं और वो सुकून तुम्हें देंगे जब तुम दुआ मांगोगी। और सूरत अल बकरा के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसमें रहमत भी है और जो इसे छोड़ता है उसके लिए उसमें हसरत है, तो इसलिए ये तुमने पढ़नी है। अब आसान तो नहीं, ऐसे मैंने ये सुना ना, मैंने कहा चलो मैं अभी पढ़ के देखती हूँ, लेकिन इतनी लंबी थी क्योंकि 1 घंटा अगर पहले उठो तो तब भी मुश्किल से क्योंकि नमाज में फिर दुआ भी, सजदा भी, रुकू भी, तहियात भी, तो वो सारा करते करते मुश्किल से एक ही पारा ख़त्म हुआ, तो वो तो आगे भी लंबा था। तो मैंने कहा अल्लाह रहम करे, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो फिर 2 घंटे पहले उठ सकता बंदा। लेकिन आज मैं आपको ना एक शॉर्टकट भी बताऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि उसको ये कह के भेज दिया। कहते एग्जैक्टली 8 दिन के बाद उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, शुरू में मैंने किया, लेकिन कुछ ही दिन के बाद मुझे जो सुकून, जो मुझे राहत, जो मुझे चैन मिला है, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ। तो कितनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह के कलाम में बरकतें बड़ी हैं कि जब इंसान सही कोई गाइड करने वाला मिल जाता है, उसको ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाता है ना, तो बहुत आसानियाँ हो जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का वाक़या आता है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद ना मस्जिद नबी में बैठते थे, फिर वो लोगों से पूछते थे कि किसको क्या ख्वाब आया, तो वो ख्वाब की तबीर बताया करते थे। तो कहते हैं मुझे ख्वाब ही नहीं आता था, मेरा बड़ा लालच हुआ दिल में कि हाय मुझे भी कोई ख्वाब आए, मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाऊं, मुझे भी वो ताबीर बताए। तो कहते हैं कि एक रात फिर मैंने ख्वाब में देखा कि कोई फरिश्ते आए हैं जैसे ख्वाब में, तो मुझे उठाया उन्होंने और मुझे कहा कि चलो। कहते हैं मैं चला उनके साथ, तो देखा क्या कि एक रस्सी है जो आसमान से नीचे की तरफ आ रही है। तो फरिश्तों ने मुझे कहा कि इस रस्सी को थाम लो और फिर इस रस्सी को थाम के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाओ। तो कहते मैंने उस रस्सी को थामा और मैं ऊपर चलना शुरू हो गया, तो मेरी आंख खुल गई। तो कहते जब मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे ख्वाब आई है कि मैं रसूल अल्लाह को सुनाऊंगा, लेकिन मैं शाय हो गया, मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। तो कहते कि मैं रसूल अल्लाह की जो वाइफ थी ना, हज़रत हफ्सा, वो इनकी फूफी भी थी, क्योंकि हज़रत उमर की बेटी जो थी ना, इनकी हज़रत उमर की बेटी और ये हज़रत उमर के नहीं उनकी बहन हुई, राइट। तो वो उनके पास कहते हैं कि मैं गया, मैंने उनको ये ख्वाब सुनाई और मैंने कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ताबीर पूछना। तो हज़रत हफ्सा कहती हैं कि जब वो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब सुनाई, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला जो है ना, ये बड़ा नेक आदमी है और बहुत ही अच्छा, बहुत भला आदमी है। लौ काना युसल्ली मिनल लैल, कि काश कि वो रात को भी नमाज पढ़ता।
تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے تہجد نہیں پڑھا کرتا تھا، مطلب مجھے عادت نہیں تھی، ایک روٹین ہوتا ہے نا کہ ایوری ڈے پڑھنے کی۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے کوئی ایک رات ایسی نہیں تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آخری وقت تک ابھی تہجد قضا کی ہو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ایک اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات وہ تہجد کی نماز میں پوری رات جب وہ جاگے تو ایک ہی آیا مسلسل پڑھتے رہے۔ اس سے ہمیں بھی یہ ملتا ہے کہ فار ایگزامپل تہجد تو نفلی عبادت ہے نا، تو اس میں تو ہم قرآن کھول سکتے ہیں، ہے نا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل آپ نے نہیں کھولا تو آپ کوئی بھی فار ایگزامپل قل هو اللہ احد آپ پڑھ رہے ہو تو 3 ہی آیات ہے، آپ ریپیٹڈلی پڑھنا شروع کر دو، آپ جتنا لمبا قیام کر سکتے ہو آپ کر لو۔ اسپیشلی میں ان لوگوں کو جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان کو گھٹنوں کی پرابلم ہو جاتی ہے، بڑی عمر میں، ان کو تو میں کہتی ہوں کہ تم لوگوں کی تو بڑی عیاشی ہے، تم لوگ تو کھول کے بیٹھ جاؤ اور پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ جو کھڑے ہیں نا ان کو تھکاوٹ ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے، لیکن جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو کتنا گولڈن ٹائم ہے، موقع ہے کہ وہ تو جتنا مرضی لمبا قیام کرے اس میں۔ بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ چل سکتے ہیں لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے، گھٹنوں میں درد ہوتے تو وہ قیام بھی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، کوشش کرو قیام آپ کھڑے ہو کے کرو، اور جب تھک جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ سے یہ ثابت ہے آخری عمر میں کہ وہ ایسے کرتے تھے، پھر واپس کھڑے ہو کے پھر وہ رکوع میں چلے جاتے تھے، تو وہ ایسے کر سکتے ہیں نا۔ تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ رسول اللہ پوری رات ایک ہی آیہ کی تلاوت کرتے رہے، اور سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 118 تھی، وہ آپ انڈرلائن کر لیجئے تاکہ آپ خود بھی دیکھ لیں گے کہ اے اللہ، دیکھیں رسول اللہ کی محبت کا عالم دیکھیں کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، لوگ اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تو ایسا کر سکتا ہے، اور اگر تو بخش دے میرے اللہ، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی صفات، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کریں، تو رسول اللہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا ہی واسطہ دے رہے ہیں کہ بخش دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میری امت کو بخش دینا، لیکن اگر تو ایسا نہیں کرتا تو تجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن مانگ تو رہے تھے نا رسول اللہ ہمارے لیے۔ اس لیے پھر کہتے ہیں کہ عشاء، اچھا ایک اور ہے، اگر فار ایگزامپل آپ سے نہیں اٹھا گیا، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، تو اپنے شروع ایک اور بھی حدیث بہت مجھے پیاری لگی کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ایک سلام سے ادا کرنا، اس سے ایسا ثواب ہے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اس کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے میں طریقہ کیا ہے کہ اپنے 4 فرض پڑھے، آپ نے اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیے، اس کے بعد پھر آپ یہ 4 جو میں ایک سلام کے ساتھ آپ کو کہہ رہی ہوں نا، کیسے نہیں کہ 2 کے بعد سلام کر دیا، تو ایک سلام کی طرح اپنے اتحیات میں بیٹھے، آپ اس کے بعد دوبارہ سے کھڑے ہو گئے، اور آخر میں اتحیات پڑھ کے اپنے سلام کے جیسے 4 فرض پڑھتے ہیں نا اس طرح سے، تو اس طرح سے کر کے اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جیسے اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کوشش کریں کہ یہ کرنے کی، اور پھر اس کے بعد آپ وتر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے قیام اللیل نہیں کرنا، اگر تہجد نہیں پڑھنی۔ اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو پھر آپ اپنی وتر جو ہے وہ آپ اپنی تہجد کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد جو تھی اس میں وہ کتنے نفل پڑھتے تھے؟ دیکھیں ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا ہمارا دل چاہے، لیکن اگر کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں جیسے وہ کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کتنی تھی؟ تو انہوں نے، حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کبھی 4 نفل اور 3 وتر کل 7، کبھی 6 نفل 3 وتر کل 9، کبھی 8 نفل 3 وتر کل 11، کبھی 10 نفل اور 3 وتر کل 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 7 سے کم نہیں، مطلب 4 اور 3، 7 سے کبھی کم نہیں تھی، اور 13 مطلب 10 اور 3 سے کبھی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔
ٹھیک ہے. تو یہ والی کیونکہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے تو میں نے کہا اتنی زیادہ حدیث تھی کہ میں نے کہا کہ ایسی والی حدیث جو آپ لوگوں کو سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. تو انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں. ہم نوافل میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھتی ہے، تہجد کا وضو کرتی ہے، خاوند کو اٹھاتی ہے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکتی ہے. یہ والا پوائنٹ جو ہے نا یہ تھوڑا سا خطرناک ہے، کیونکہ دیکھ کے پانی چھڑکنا یہ نہ ہو کہ وہاں سے کچھ اور ہی آپ کو پڑ جائے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا. آپ کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں، لیکن رسول اللہ سے یہ پیار ہے نا بیسیکلی انتہائی محبت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں اٹھ کر اللہ کو منانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ میاں بیوی کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا راضی ہو جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ والا تو میں نے آپ کو سنا دیا تھا. ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے. اب ہم شور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب تہجد گزار ہو جائیں. دیکھیں آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے، آپ نے فجر سے بھلے جو نہیں پڑھتے، جو پڑھ رہے ہیں وہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے بے شک 10 منٹ ہی پہلے اٹھ کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، لیکن آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. وہ ٹائم ایسا اس کو پلیز مس نہیں کرنا. اور انشاءاللہ پھر آپ میں جو طاقت آئے گی نا، سارا دن کو نور آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے اندر. انشاءاللہ وہ آگے میں کیونکہ اتنی پیاری پیاری احادیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بارے میں کہ وہ میں نے کہا کہ اب میں مین میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کے اندر شوق جب پیدا ہوگا تو پھر آگے آپ خود ہی سے دیکھیں گے کہ اچھا تہجد کی اور کیا فضیلت کیا ہے، اور پھر ہماری لالچ ہو جاتی ہے نا، تو پھر ہم ڈیفرنٹ اسکالرس کے سننا شروع ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں یہی کوشش کریں کہ تھوڑے دن نہ، یہ والا کلپ میں اپنی ٹیم کو بھی کہوں گی کہ وہ علیحدہ سے کر کے بھی پوسٹ کر دے، روز سنیں. یہ موٹیویشن ہوتی ہے، جب آپ سنیں گے نا آپ کو یاد ہوگا نہیں آج مجھے اٹھنا ہے، نہیں مجھے آج اٹھنا ہے. تھوڑے دن الارم لگائیں گے اس کے بعد تو آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے نا، سارا اٹھنے شروع ہو جاتا ہے، ہماری کلاک سیٹ ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجُّدْ، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے، بِهِ ساتھ اس کے اس قرآن کے، نافلۃ لک، کہ جو زائد ہے آپ کے لیے، عسیٰ ممکن ہے، ان یبعثا، کہ کھڑا کر دے آپ کو، ربو کا آپ کا رب، مقام محمودا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ، جو تعریف کیا ہوا مقام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جسے مقام شفاعت کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اتنی، دیکھیں تہجد پہلے فرض نماز، پھر تہجد کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. کیونکہ ہم نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اسی دعا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مقام محمود عطا کرے، کہ اس وقت سارے لوگ جتنے دنیا میں اب آدم علیہ السلام سے آخر تک لوگ آئیں گے وہ سب رسول اللہ کی تعریف اس وقت بیان کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اچھا اس میں نا مقام محمود کے بارے میں 3 اقوال جو مجھے ملے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. نمبر 1 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفاعت کا موقع، شفاعت کبریٰ اس کا عطا فرمائیں گے. نمبر 2 کہ رسول اللہ کو حمد کا جھنڈا عطا کیا جائے گا. نمبر 3 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن دیا جائے گا. اب شفاعت کبریٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے نا کہ ہاں یہ بات تو رسول اللہ نے خود بتائی ہے کہ شفاعت کبریٰ سے مراد ہے کہ وہ سب سے پہلا شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حساب شروع کرنے کی درخواست کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات مانیں گے. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر جلال میں ہوں گے کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا.
ہم نے سورۃ نبا میں بھی یہ پڑھا تھا کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ کوئی کسی میں جرت ہی نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کے کوئی بات بھی منہ سے نکال سکے سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دیں گے۔ اچھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کی اجازت ملے گی، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اذن شفاعت عطا کریں گے۔ یہی مقام محمود ہے، اور جو کام کوئی نہ کر سکے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، ہر گروہ اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گا، اس کی پیروی کرے گا۔ وہ کہیں گے کہ اے فلاں، اپنے نبی کا نام لے کے، کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے تاکہ وہ حساب کتاب کا دن شروع ہو، حتیٰ کہ شفاعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ آپ کو مقام محمود تک فائز کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ مقام محمود جو ہے یعنی دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دیا جائے گا جہاں وہ محمود الخلائق ہو کر رہیں گے، اور ہر طرف سے ان کی مدح اور پرستش کی بارش ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ایکچولی یہ تسلی دی ہے، کیونکہ یہ سورہ جب نازل ہو رہی تھی نا، یہ مکہ کی وہ دور تھا جو مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل دور تھا، کیونکہ بالکل آخر میں اس کے بعد تو ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے نا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آج یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ لوگ آپ کی کیسے تعریف بیان کریں گے، اور دنیا میں اور آخرت میں آپ کو کیا مقام ملے گا، اس کی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بھی سکھا رہے ہیں، اور کیونکہ اب ہجرت کا ٹائم پاس آ رہا ہے تو اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی وقل، اور کہہ دیجئے، ربی ادخلنی، اے میرے رب مجھے داخل کر، مدخلا صدقن، کہ داخل کرنا سچائی کے ساتھ، واخرجنی، اور مجھے نکال، مخرجا صدقن، نکالنا سچائی کے ساتھ، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے میرے لیے اپنے پاس سے قوت والا مددگار مجھے میرے ساتھ کوئی رکھ تاکہ میں اپنے دین کا کام کر سکوں۔ دیکھیے یہ دعا اتنی خوبصورت تھی، مفسرین نے اس کی بے انتہا ڈیفرنٹ اینگل سے بتایا کہ مکہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کریں کہ مکہ سے صدق کے ساتھ نکلیں، اور مدینہ میں جب داخل ہوں تو صدق کے ساتھ داخل ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مدینہ میں آپ کو سلطان، اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبیر، بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار، کوئی قوت عطا کر دے۔ ہوا تھا نا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پھر گئے ہیں تو انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کی تھی، سارا بھائی چارے کا اپنی ڈیٹیل اس کی پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کی مدد کر رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے نا، منہ سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کسی مشکل میں آتے ہو، اسپیشلی دیکھیں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے، تو دعا یہ کیا کرے، یا اللہ اس گھر سے بھی میں باعزت طریقے سے نکلوں، میں اپنے ماں باپ نے میری جو تربیت کی ہے میں اس کا آئینہ بن کے نکلوں، اور یا پاک پروردگار جس گھر بھی میں جا رہی ہوں نا، کہ وہ کیا تھا، قل ربی ادخلنی مدخلا صدقن واخرجنی مدخلا صدقن واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ جس گھر میں میں داخل ہوں نا، یا اللہ مجھے وہاں پہ صدق کے ساتھ داخل کرنا، میری عزت ہو وہاں پہ، سچائی کے ساتھ داخل کرنا۔ سچائی کیا ہے؟ حق ہے نا، حق کی تو سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں صدیق کہا گیا تھا؟ کہ انہوں نے حق کی تصدیق کی تھی۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ہر تہجد میں دعا کرتے ہیں، وہ جو دعا ہے نا، اللہم لک الحمد، وہ والی دعا جو ہے ہم صبح اٹھتے ہی جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں نا، انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق وقولک الحق وجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق۔ تو حق تو سارے کے سارے ہم صبح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ یہ سب سچائی ہے، تو اسی سچ کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس جگہ سے بھی رکھ رہا ہے ہمیں سچائی کے ساتھ رکھے، اور جس جگہ سے نکال رہا ہے ہمیں سچائی کے ساتھ نکالے۔
اس دعا کو آپ یاد کر لیں، جب آپ کبھی گھر سے نکلتے ہیں نا تب بھی آپ یہ دعا مانگا کریں۔ میری اتنی عادت ہے، جب میں گاڑی سے پاؤں نیچے رکھتی ہوں نا تو کسی بھی فار ایگزامپل شاپنگ کے لیے گئی ہوں یا کوئی بھی چیز کے لیے گھر سے نکلی ہوں تو میں یہ دعا ضرور پڑھ لیتی ہوں کہ یا اللہ سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے واپس لے کے جانا۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، اگر آپ جاب پہ جاتے ہیں، اگر آپ کہیں بھی آپ کو کوئی بھی مشکل ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی وسعت ہے اس کے اندر، اس دعا کے اندر کہ یا اللہ مجھے جہاں بھی رکھ، مجھے صدق کے ساتھ رکھ اور میری سلطان اور نصیرہ۔ اچھا اس میں مفسرین نے آئی تھنک مولانا مدودی صاحب کی میں تفسیر دیکھ رہی تھی، انہوں نے بھی بڑی پیاری بات کی کہ یہاں پہ سلطان جو مانگا ہے تو بیسیکلی کیا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے تو سلطان چاہیے نا۔ اگر کوئی حکومت میں آتا ہے، کیونکہ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے اب تو سیاست گاندھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اس لیے حکومت میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو آگے پہنچائے، اللہ کے پیغام کو، کیونکہ آسانی ہو جاتی ہے نا کہ اوپر والے لوگوں سے وہیں سے قانون بننا ہے، وہیں سے سارا کچھ بننا ہے، تو اگر وہ اس کا یہ مقصد ہے کہ مجھے دنیا ملے گی اور وہ دنیا کی خاطر کرتا ہے تو وہ تو غلط ہے، اس کی تو سزا ملے گی بلکہ۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے دین کی خاطر سلطان مانگتا ہے نا تو اس کی اجازت ہے، بلکہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو آگے لے کے جانے والے ہیں وہ جب حکومت میں آئیں گے تو آپ سوچیں حکومت کتنی خوبصورت ہو جائے گی، ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے۔ آپ دیکھیے اگر آپ فار ایگزامپل آپ کسی جاب پہ جا رہی ہیں، آپ انٹرویو کے لیے جا رہی ہیں، آپ یہ دعا کریں گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون وہاں پہ آپ کا مددگار بن گیا۔ وہ جو سامنے بیٹھا جس کو آپ انٹرویو دے رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ سلطان النصیر، وہ اس میں آ جاتا ہے نا کہ وہ تو طاقتور بندہ ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑا ہے آپ سے، تو جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیں گے کچھ نہ کچھ ایسا کہ وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اگر آپ بزنس میں جا رہے ہیں تب بھی دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میرا کام جو ہے اس طرح سے اس میں برکت ڈال دے، برکت برکت برکت۔ جب بھی دعا کریں، اپنے لاسٹ حدیث آپ کو یاد ہے کہ وہ جو اندھا کوڑی اور وہ والا تھا اور وہ اس کو بکری دیتا ہے پریگننٹ تو اس کو دعا دیتا ہے برکت کی، تو پورا وادی اس کی بکریوں سے بھر جاتی ہے، اونٹ سے بھر جاتی ہے، جو جو وہ مانگتے ہیں۔ تو برکت کی دعا مانگا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ بے شمار آ جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے، وہ اتنی بیماریوں پہ اور غلط غلط ایسی چیزوں پہ لگ جاتی ہے کہ جو اتنی پیسہ کمانا کوئی آسان نہیں ہے، اور کما کے چلو گھر کے خرچے اٹھائے لیکن جو سیو کرنا ہے نا وہ اس سے بھی مشکل ہے کہ وہ آپ جمع تھوڑا تھوڑا کر کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کئی دفعہ اس میں برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مانگا کریں اللہ سے، یا اللہ میرے پیسے میں، میری اولاد میں، میرے گھر میں، میری ہر چیز میں برکت عطا کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا اور ہر جگہ اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کیا ٹائم ہے؟ 10 منٹ رہ گئے۔ اچھا جی، اب آگے آتے ہیں آیت نمبر 81۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور کہہ دیجئے جَاءَ الْحَقُّ، کہ آ گیا حق، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور وہ مٹ گیا باطل، إِنَّ الْبَاطِلَ، بے شک باطل، كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک باطل تو مٹ جانے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب یہ آیا نازل ہوئی ہے تو اس وقت جو مسلمان تھے ان کو تو حبشہ ہجرت بھی کر کے چلے گئے ہوئے تھے، مطلب اتنا ظلم ہو رہا تھا، کچھ لوگ مکہ سے باہر آ کے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو مکہ میں تھے ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا۔ تو اب وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ جب یہ آیا نازل ہوئی ہے کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا پڑھی تو لوگوں نے، جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے تو مذاق اڑایا کہ اتنی ان کی حالت تو دیکھو ذرا کہ کیا حالت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی حق آ گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس وہ جو ہے باطل ہے وہ مٹ جانے والا ہے، تو ہم کہاں مٹ رہے ہیں کچھ ہی سالوں کے بعد اب دیکھیے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیا پڑھ رہے تھے، اور جو بت خانہ کعبہ میں ایک ایک بت کو توڑتے جاتے تھے، ایک ضرب لگاتے تھے اور ساتھ پڑھتے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو یہ پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کو توڑتے جاتے تھے۔ اور آگے دیکھیے، ہائے یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا 8 منٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں من القرآن، اس قرآن سے،
ما ہوا شفاؤن کہ وہ جو شفا ہے وہ رحمتن اور رحمت ہے للمومنین مومنوں کے لیے. اب یہاں پہ میں نے خود بھی انڈر لائن کیا ہوا ہے مومنین کو، آپ لوگ بھی نا اپنے مصحف میں مومنین کو انڈر لائن کریں، کیونکہ پتہ ہے ڈرنے کی بات کیا مجھے لگتی ہے کہ قرآن میں جتنی بشارت ہے، جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہے نا، آگے مومنین کا لفظ لگایا ہوا ہے. مسلمان کا نہیں، مطلب مسلمان تو ڈیفینیٹلی مسلمان ہوگا تو مومن ہوگا، لیکن عمل والے لوگ جو کلمہ گو ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ مومن، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفا بھی ان کے لیے ہے جو مومن ہے اور رحمت بھی ان کے لیے ہے جو مومن ہے. تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم یہ تو جان لیتے ہیں کہ شفا ہے، یہ بھی جان لیں گے کہ رحمت ہے اور پھر پڑھنا بھی شروع ہو جائیں گے، لیکن ہم مومن نہیں بنتے. ہمیں اس کی کرائٹیریا نہیں سمجھ آتی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو شرط لگا دی. آپ کو یاد ہے وہ دعا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ ان کو بھی چاہیے. دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جہاں بھی جس حالت میں جس جگہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اے نبی ان کو بتا دو میں ان کی دعا سنتا ہوں، میں ان کی دعا قبول بھی کرتا ہوں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. وہاں پہ شرط لگا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہاں بھی شرط ہے کہ یہ قرآن شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں یہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں. وہ تو بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں نا. اب دیکھیں قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شفا کہا ہے، تو اس کے لیے کیا صرف ہم نے قرآن کو پڑھ لینا، اس کو سمجھنا نہیں ہے. قرآن کا اصل مقصد کیا تھا؟ ہدایت تھا نا. قرآن از اے وے آف لائف. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمانے میں آپ سوچیں ذرا، امیجن کریں کہ آیا نازل ہو رہی ہیں اور آیا پہ آیا مین تو حکم جو آئے ہیں وہ سارے کے سارے آیا مدینہ میں، کیونکہ اب اپنی آزاد ریاست بن رہی تھی، اور ایک ایک آیا ہوتا تھی تو صحابہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ سنا اور عمل، سنا اور عمل. اسی طرح سے ہم نے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیا ہمارے کان سے گزرتی ہے اس کو دیکھیں. قرآن جو ہے نا یہ لیونگ، مطلب یہ زندہ ہے. آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرآن بات کرتا ہے. جب تمہارا دل اداس ہوتا ہے قرآن کھولو، تمہیں لگے گا قرآن تم سے بات کر رہا ہے. یہ کیا اللہ کا کلام ہے کہ قیامت کے دن اب دیکھیں جیسے ہم قبر میں جائیں گے تو یہی شفا جو ہے، یہی جو رحمت ہے، وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسی خوبصورت ہوگی. وہ سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آ جائے گی بچانے کے لیے، کہ وہ اندھیرے قبر کے جس کو سوچ کے بھی گوس بمس ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا وہ وقت ہوگا. تو سورۃ ملک اس وقت ایک خوبصورت دوست کی طرح آئے گی، ہمیں بچائے گی وہاں پہ قیامت کے دن. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک جیسے جھنڈ ہوتا ہے نا پرندوں کا، وہ دن یاد کریں کہ سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان تڑپ رہا ہوگا اور نفسی نفسی ہوگی. سورۃ البقرہ پڑھنے والے، سورۃ آل عمران پڑھنے والے وہ ایک جھنڈ کی شکل میں آ جائیں گے تاکہ ان کو گرمی نہ لگے. اللہ اکبر. سورۃ البقرہ شفا ہے اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے. جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حسرت ہے وہ جو اس کو چھوڑے گا اور رحمت ہے اس کے لیے جو پڑھتا ہے. سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو وہ پڑھتا ہے یہ اللہ کا نور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب دیکھیے صبح کے ٹائم پہ اور رات کو ہم جب قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ہم قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ہم قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر ہم چھو ایسے وہ ویٹ جو کرتے ہیں اس طرح سے پھونک کر کے اپنے پورے جسم پہ ہم اس کو پھیر دیتے ہیں تو ہم دم کرتے ہیں نا اپنے اوپر. یہ شفا ہے ہمارے لیے. ہمیں ایسی چیزوں سے شفا ہے جو ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، ایسی چیزوں سے شفا ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ جرمز جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ جنات جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ تکلیف دینے والی چیزیں جو ہمیں نہیں نظر آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں اس سے. لیکن کرے تو صحیح نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قرآن جو ہے یہ قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ لوگ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ لوگ تو کلاس میں ہیں، آپ لوگ ڈیفینیٹلی اس لیول پہ ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں قرآن کھلا ہوا ہے. لیکن آپ سوچیں ہمارے کتنے لو ونس، ہمارے اپنی اولاد میں سے دیکھیں، ہمارے اپنے بہن بھائیوں میں سے دیکھیں، دوستوں میں سے دیکھیں، نیبرز میں سے دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہیں.
جب ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا، قرآن کھلے گا نہیں، سمجھ نہیں آئے گی، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن شفا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا قرآن رحمت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار یہ قرآن ہر ایک کی زندگی میں کھل جائے، کیونکہ پہلی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، مانگے گا تو ملے گا، مانگا کرے۔ دوسروں کے لیے جب ہم مانگتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں، سب کے لیے مانگے، یا اللہ ہر ایک کو ہدایت نصیب کر، یا اللہ قرآن زندگی میں انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی غمی، یا اللہ یہ قرآن میرے دل کی بہار بنا دے، یا اللہ یہ قرآن جو ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن ورحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و رحمہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو میری جب وحشت کا عالم ہوگا نا، اس وقت میرے بہترین دوست کی طرح بھیجنا۔ یہ قرآن صرف ایک بک نہیں ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اچھا جی رر پڑھ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لفظ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو اس کے معجزات دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ میری کوشش تھی کہ آج میں وہاں تک آ جاؤں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج ہم وہ کر سکیں گے، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بیوٹیفل بیلنس آف قرآن دکھاؤں گی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو ایک لفظ کو بھی نہیں جان سکتے، اس میں اتنے اینگلز، اتنی حکمتیں، اگر ایک چیز جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واو، تو پھر ایک دوسری چیز نظر آتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تو تیسری سمجھ آتی ہے۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے، شفا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ تھا، آئی بلیو حضرت ابو ذر کا نام شاید آتا ہے، تو وہ جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اس زمانے میں ہوٹلس تو ہوتے نہیں تھے، تو جب قافلہ جاتا تھا نا، تو جس جگہ پڑاؤ ڈالتا تھا تو لوگ مہمان کی بڑی عزت کرتے تھے، تب ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ تو ہوا کیا کہ یہ قافلہ وہاں پہ رکا، تو اس شہر کے لوگ، اس جو قبیلے کے لوگ تھے نا، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اچھا، اب دیکھیں اللہ کا کرنا تھا نا، کہ تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ ان کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ بچھو جو کاٹنا ہوتا ہے نا، وہ زہر ہوتا ہے، تو وہ بڑی سخت تکلیف میں تھا۔ اچھا، وہاں کے لوگوں نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ جو مسلمان ہیں نا وہ دم کرتے ہیں، تو اس لیے دم کیا کریں، رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اچھا، کہ ان کو پتا تھا، لیکن وہ قرآن سے ہی دم کرنا ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اچھا، ان کو پتا تھا کہ مسلمان دم کرتے ہیں، تو وہ آئے قافلے کے پاس اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارا سردار ہے، اس کو ایسے بچھو نے کاٹ لیا؟ تو آئی تھنک حضرت ابو ذر تھے، اب ناٹ ایون مسٹیکنگ، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں دم کرتا ہوں، تو وہ گئے، انہوں نے دم کیا، وہ ان کا جو سردار تھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دم کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ہماری مہمانی نہیں کی ہے، تو اب بھوکے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو انہوں نے 30 بکریوں پہ بات کر لی کہ اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں دم کروں گا، لیکن میں اس کی اجرت لوں گا۔ اب کیا وہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے 30 بکریاں دی۔ اب صحابہ میں وہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ لو، اس کی تو اجرت نہیں لے سکتے، کچھ نے کہا کہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ کے پاس جائیں گے واپس تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ان سے، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کس نے دم کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو ذر نے دم کیا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے الحمد پڑھ کے 7 دفعہ الحمد پڑھ کے میں نے دم کیا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ پورا قرآن شفا ہے، تو میں نے الحمد پڑھ کے دم کر دیا۔ تو رسول اللہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ جو اجرت تم نے لی تھی اس میں میرا بھی حصہ دو۔ تو جیسے اوکے کر دیا اس بات کو، تو اجرت بھی لے سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو یہ والی حدیث بھی مجھے بہت پیاری لگی کہ دیکھیں کہ قرآن، اب دیکھیں آج کل جیسے سورہ رحمان کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، بالکل کر سکتے ہیں جو طریقہ۔ دیکھیں قرآن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے نا، تو لوگ رسول اللہ کے پاس آتے تھے دم کرانے کے لیے۔ تو بعض دفعہ ہوتا تھا کہ کیونکہ ان کو پہلے بھی عادت تھی، وہ دم کیا کرتے تھے، اور تعویذ جیسے وہ لٹکانے کا تھا۔ اچھا، بعض مفسرین کو اگر آپ سنیں نا، تو وہ تو بالکل منع کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کوئی چیز لٹکا نہیں سکتے۔ لیکن جو بعض مفسرین نے کہا، جو مجھے سمجھ آئی بات کی اور مجھے لگا کہ یہ ٹھیک ہے، کہ وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جو پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کو پھر وہ قرآن کی آیات لکھ کے وہ ان کو پناہ دیتے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ اچھا، اب کیا تھا کہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے جب، تو کہ اس تعویذ کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھتے تھے کہ تم کیا پڑھتے ہو، تم نے کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے؟ اگر
وہ शिरकिया कोई कलमात होते थे या कोई तो रसूल अल्लाह उसको मना करते थे, लेकिन कुरान की आयत से मना नहीं करते थे, क्योंकि हमने वो हदीस पढ़ी है ना कि जो चीज़ लटकाओगे अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें उसी के सुपुर्द कर देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर कुरान के सुपुर्द करता है तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो और दूसरा फिर दम करने का था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी भी वक्त था तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वो उस वक़्त इतनी तकलीफ़ में थे कि वो बरकत के लिए रसूल अल्लाह का हाथ लेती थी और वो कुल आउज़ु बिरब्बिल फ़लक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के उसमें फूँकती थी और रसूल अल्लाह का हाथ बरकत के लिए वो पूरे उनके जिस्म पे फेर देती थी। इसलिए कहते हैं कि दम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब हम फूँक मारते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ते हैं, मुझे आदत है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़र्ज़ एंड सुन्नत एंड फ़र्ज़ फ़जर में 41 टाइम अलहम्द शरीफ पढ़ती हूँ, तो उसके बाद मैं पानी पे दम कर देती हूँ। तो उसमें ये होता है कि जब अच्छा, उसके दम से ना ये होता है कि मैं फिर बच्चों को भी, जादी को भी, खुद अपने आप को सब खुद पी लेते हैं सारे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें शिफ़ा अता कर दे। अच्छा, उसमें ये तो बाज़ लोगों ने वो मना करते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि रसूल अल्लाह तो अपने हाथ पे करते थे ना, तो अगर पानी पे भी आप दम करते हैं तो उसकी मतलब वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं करना तो आप भले नहीं करें, बेशक नहीं करें, लेकिन मैं अपना एक तरीका बता रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि अच्छा हाँ, इसमें ये है, अगर हमारे ज़हन में ये है कि मेरी भूख से शिफा है तो ये गलत है, ये हराम है, ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आप इसलिए करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें शिफा रखी है क्योंकि मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा है और इस कलाम में शिफा है, तो ऑफ कोर्स फिर हम कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं। बेसिकली देखिए, हम कोशिश अपनी कर रहे होते हैं कि बेस्ट से बेस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम जो है वो दूसरों तक पहुँचाने के लिए, कि कोई ऐसी बात ना करे। मैं आज भी दुआ कर रही थी क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था कि बाज़ दफ़ा लोग ना बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये तो गलत बात है, ये ऐसे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है उम्मत मुसलमान पे कि जब तफ़रक़ा होता है ना, मतलब इस तरह से होता है कि अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल को हनफी, शाफ़ी, मालिकी, ये सारी बात हो रही होती है, तो वो तो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। इतनी बड़ी रहमत है, अगर आप देखिए कोई गलत तो नहीं कह रहा, हर के पास अपने दलाइल हैं। आपको जो सही लगता है आप उसको फॉलो करें, आपको कोई गुनाह नहीं होगा। तो इससे बड़ी वुसअत और क्या मिलेगी। हम कई दफ़ा हमारे दिमाग इतने छोटे हो जाते हैं ना, क्योंकि जो मुझे लगा कि बच्चे स्पेशली जब वो छोटे होते हैं और वो बच्चे जो जाते हैं ऐसी जगहों पे पढ़ने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिदों में वो भेज देते हैं, छोटे-छोटे गाँव से बच्चे आते हैं और वो माएँ छोड़ जाती हैं उधर ही कि वो हाफ़िज़ कुरान बनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पे, उस जगह पे, उस मदरसे में जो स्कूल ऑफ थॉट होता है ना, वो उसी को पढ़ाते हैं और वो छोटा-सा ज़हन बच्चों का होता है, वो इतनी सख्ती से उसके ऊपर कायम हो जाते हैं कि वो यही सीखते हैं कि बाकी सारा कुछ गलत है, हराम है, सारा कुछ ही वो काफ़िर है, बस हम ही ठीक हैं। तो उस वजह से वो मासूम बच्चे जो हैं वो आगे जब निकलते हैं, क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान बन के निकलते हैं, वो कहीं न कहीं फिर वो गरीब लोग होते हैं। आपने देखा होगा, आप हमारे इलाकों में जो भी मस्जिदों में ऐसा होता है कि बच्चे रहते हैं उधर आके और वो छोड़ जाते हैं, फिर वो किसी न किसी मस्जिद के इमाम लग जाते हैं, उनको जॉब तो चाहिए होती है बेसिकली, और फिर वो वहाँ पे वही चीज़ प्रमोट करते हैं। तो बस दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखते हैं तो एक से एक आलिम दीन, एक से एक रिसर्चेज़ इतनी हैं और इतनी खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखिए हमारे बदकिस्मती से ऐसा होता है ना, वहाँ पे हमारे दिल भी छोटे हो जाते हैं, हमारे दिमाग छोटे हो जाते हैं। क्योंकि देखिए हमारा क्या होता है, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा बिजनेसमैन बन जाए, हमारा बच्चा इस लेवल पे चला जाए, और उसके लिए दिन रात खपते हैं, दिन रात इतने सालों बच्चों को पढ़ाते हैं। और बच्चों तो वही, जब बच्चा छोटा होता है तो वो वही करेगा ना जो मैंने करना है, जो माँ बाप करेंगे। लेकिन हम देखो, अगर हम दीन की तरफ नहीं लेके आएंगे ना, तो दीन फिर ऐसे लोगों के हाथ में चला जाएगा। फिर इसीलिए जो फिर वो मैच नहीं दिमाग करते ना, जब वो फिर ऐसी वाली बातें करना शुरू हो जाते कि मौलवी साहब तो ऐसे डराते रहते हैं, इनको तो कोई अक्ल ही कोई नहीं, अल्लाह माफ़ करे। मतलब फिर ये डिफरेंस की वजह से होता है कि उनको दीन, इतना प्यारा कुरान, इतना प्यारा पैगाम, इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत हम सब पे, हमने उसको इस तरह से लिया ही नहीं है। हमने बच्चों को दुनियादार बना के कि उनको डेफिनेटली जो वो पढ़ रहे हैं तो वो पैसे कमाएंगे, उनकी जॉब है, उनकी ज़िंदगी आगे चलनी है। हमने दाई दीन नहीं पैदा किए।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الحمدللہ جن کے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں اور برکت ڈالے. میں I'm just talking about common چیز ہمیں یہ دل کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی غلطی ہوئی ہم سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. یہ بہت پیاری آیات ہیں، آگے آنیسٹلی اور بھی پیاری آیات ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. یا پاک پروردگار اس قرآن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کا سرور، میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. جب بھی ایسا آپ کو لگے نا کہ آپ کو اداسی ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ جب بھی تھوڑی دیر قرآن نہیں دیکھتی تو آپ کا دل گھبراتا ہے کہ مجھے قرآن دیکھنا ہے یا میں کھول کے ایون دیکھنا ہے، تو سوچ لیجئے گا کہ آپ کو کوئی اور مقام مل رہا ہے. یہ مقام ہوتے ہیں، یہ درجے ہیں، یہ لیولز ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے. جب آپ کو یہ لگے گا کہ کسی ایسی جگہ پہ آپ کو بلایا جا رہا ہے جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ڈانسز ہو رہے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، میوزک آئے ہیں، مہندیوں پہ جا رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، دلہن دلہا ڈانس کر رہے ہیں، لڑکی کے ماں باپ ڈانس کر رہے ہیں، سارے مکس گیدرنگ ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ نہیں گئے نا اور آپ کو کوئی ملال نہیں ہے اور آپ کو بلکہ خوشی ہے، سمجھ جائیں کہ آپ کسی اور لیول پہ ہیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر اور محنت کرنی ہے کہ ابھی کچھ قبولیت نہیں ہو رہی ہے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اس طرح سے ابھی میرا کان نہیں بن رہے، ابھی میرا ہاتھ نہیں بن رہے، ابھی میرا پاؤں نہیں بن رہے. یہ سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں، سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ جی نیکسٹ ویک میں ہماری کلاس اگین ٹیوزڈے کو ہی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور آپ لوگ ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا. یوٹیوب میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ پوسٹ ہو جاتا ہے. فرزانہ تھینک یو ویری مچ. آنیسٹلی وداؤٹ فرزانہ مجھے نہیں لگتا. حافظہ ماشاءاللہ ہے، آج کل وہ جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں، دوبارہ سے انہوں نے داخلہ لیا ہے، وہ کر رہی ہیں، کون سا کورس کر رہی ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا، فتویٰ دیتے ہیں نا جیسے، تو وہ اس کا لیے وہ انہوں نے پڑھنا تھا کیونکہ وہ ذرا ہائر لیول پہ جا رہی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فرزانہ، آپ جو ٹیسٹ تیار کرتے ہو اتنی محنت سے، اور ہر جگہ پہ نہ صرف لائیو کا ٹیسٹ تیار کرتی ہے بلکہ ہر کلاس جو بھی تجوید کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، تفسیر کی ہو رہی ہوتی ہے، حفظ کی کلاس ہوتی ہے، وہ اس کے بھی ٹیسٹ تیار کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں اس کا اجر دے. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجئے، اگر آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے نا، ٹیسٹ آپ دیتے ہیں کیونکہ وہ ملٹیپل چوائس کا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے جس کو آپ نے بھیجنا ہے تو آپ اس میں لکھ دیا کریں، کیونکہ حرم کو میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے آپ کو وہ لنک دے گی، آپ وہ واٹس ایپ میں چلے جائیں گے، آپ کو وہاں پہ ٹیچر مل جائے گی، آپ ان کو اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے جی اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا پاک پروردگار دیکھیں فرشتے اس وقت نازل ہیں، رائٹ، فرشتے قطار در قطار آسمان تک ہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. مانگا کریں اس وقت جو بھی دل میں دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں قبول کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑی ہدایت ہمیں نصیب کر دیں. آمین ثم آمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہم لوگ بھی یہاں پہ ٹھیک ہیں. آج کل الرجیز کا سیزن ہے تو صبح صبح تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. سب سے پہلے تو میں جو ہمارا نیا کورس ہے ان تمام اسٹوڈنٹ کو مبارکباد دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیچرز کو مبارکباد دیتی ہوں. الحمدللہ اتنی محنت سے کلاسز لے رہی ہیں. لاسٹ ٹائم آپ بلیو کریں میں نے ایک ایسی رینڈملی کلاسز میں جانا شروع کیا کہ میں دیکھتی ہوں جو کلاس میں ہے کیسے کلاس لے رہی ہیں، اسٹوڈنٹ کیسے بتا رہی ہیں، ٹیچرز کو کیسے سن رہی ہیں سبق. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک کلاس میں ایک بچی تھی، وہ 8 سال کی بچی تھی الحمدللہ، اور وہ اتنی پیار سے سنا رہی تھی
کہ باقی اتنے بڑے-بڑے لوگ اس کی کلاس میں ساری چپ کر کے اس کو سن رہی ہیں، اور سب یہی کہہ رہی تھی بعد میں کہ اس بچی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ پار کرا دیں گے، کہ ہمیں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اگر یہ کلاس میں اور سبق سنا رہی ہے تو ہمیں پھر کیا پرابلم ہے۔ تو وہ جیسے بچے نہیں ہچکیاں لے لے کے سنا رہے ہوتے، جیسے کر کے ایسے وہ سنا رہی تھی، اور اتنی پیاری لگ رہی تھی جس کو کھانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قبول کرے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ نے سننا شروع کر دیا، اور آپ کبھی ان کے کامنٹس آپ دیکھیں، آپ کا دل چاہے گا، جو لوگ ابھی تک کلاسز میں نہیں ہیں، آنیسٹلی بہت بڑا لاس ہے۔ آپ لوگوں نے انشاءاللہ یہ کلاسز ہم دوبارہ شروع کریں گے عید کے بعد، تو آپ لوگ جو رہ گئے ہیں ضرور اٹینڈ کر لیجئے گا، کیونکہ میں آپ کو ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر قرآن کو ہم انڈرسٹینڈ کر کے نہیں پڑھیں گے نا، ہم مسلمان نہیں رہ سکیں گے۔ اس وجہ سے میں نہیں کہہ رہی ہوں، آف کورس ہم کلمہ گو ہوتے ہیں، ہم نام سے مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا ایمان پکا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ اپنے ماں باپ سے سیکھا، اپنے محلے کے لوگوں سے سیکھا، اپنی دوستوں سے سیکھا، اور اپنے کلچر سے سیکھ لیا۔ تو اس لیے دین اتنا گڈمڈ ہو گیا کہ ہمیں کوئی غلط چیز کرتے ہوئے ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ نام بھی ہمارے مسلمان ہیں۔ ہم جب فنکشنز میں جاتے ہیں، ہم نے شلواریں قمیضیں پہنی ہوتی ہیں، اسی طرح کے ڈریس اپ ہوئے ہوتے ہیں، اور ساری فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، ادھر جا کے ہم جو جو چیزیں بھی کرتے ہیں یا باہر بھی کرتے ہیں، ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہم پہ ہوا نا، وہ ہمیں کلچر کے نام پہ کرایا گیا۔ اور سب سے بڑی ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ ہم نے یہ سیکھا کہ دین علیحدہ ہے اور کلچر علیحدہ ہے۔ دین جو ہے وہ مسجدوں تک ہے یا گھر کی جائے نماز تک ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا کلچر ہے، اور اس میں ہم پھر جو مرضی کرے، اس میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اسی چیز نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ جیسے میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں نا، میری زندگی میں قرآن کھلا تو مجھے احساس ہوا، کیونکہ اس سے پہلے میں جو کچھ بھی کرتی تھی واللہ کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ غلط بھی ہو رہا ہے۔ ہاں، انلیس کہ وہ جھوٹ ہے، چغلی ہے، وہ تو سب کو ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے، یہ ایسی چغلی نہیں لگانی چاہیے۔ اکثر ہم اپنے آپ کو یاد کراتے رہتے ہیں، لگاتے بھی جاتے ہیں، لیکن یاد بھی کراتے رہتے ہیں، دیکھو بڑی بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہم اپنے فنکشنز میں کرتے ہیں، جو ہم اپنی خوشیوں میں کرتے ہیں نا، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا اور ہوگا بھی نہیں۔ آپ بلیو کریں، جب تک یہ قرآن آپ خود کھول کے نہیں پڑھیں گے، آپ کی آنکھیں ان قرآن کے لفظوں کو نہیں جانیں گی اور ان کو سمجھنا نہیں شروع کریں گی، آپ کو نہیں کوئی بتانے والا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ حرام ہے، وہ فحاشی ہے۔ ہم نے پڑھا نا پہلے، ہم نے 9 چیزیں پڑھی تھیں جو ہم شروع میں ہم لوگوں نے جو پڑھ لیا تھا، یہ مکی دور کی سورہ تھی، سورۃ الانعام، جس میں ہم یہ اچھے سے جان چکے، اور اس کے بعد تو مدنی دور میں اور بھی چیزیں آ گئی نا کہ کیا حرام ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کون بتائے گا؟ کیونکہ پورے کے پورے ہمارا خاندان، ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے، ہمارے بچے، خامن سبھی تو ادھر ہوتے ہیں، تو ہمیں کون یہ بتائے گا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے؟ اور سب سے ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جیسے اب ایک باہر کے ایک ایک کیا کہنا چاہیے کہ نظر آتا ہے نا کہ حجاب لیا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اسلام کو فالو کرنے والے بھی ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں، پھر تو مہر ہی لگ جاتی ہے نا کہ یہ تو پکی ٹھیک بات ہے، کیونکہ اگر وہ بھی کر رہے ہیں، وہ تو دیکھو ماشاءاللہ اتنی پریکٹسنگ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اگر وہ بھی ایسا کام کر رہے ہیں تو اس میں کیا گناہ ہے؟ تو خدا کی قسم نہیں سمجھ آئے گی۔ میں نے بہت سوچا اس بات پہ کہ کیا آخر وجہ ہے کہ ہمارا دل نہیں پھٹتا، ہمیں آگ نہیں لگتی ہے بیٹھے ہوئے ایسی کسی بھی جگہ پہ؟ تو the reason is کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جگہ میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں وہ کیا گناہ کما کے ہم آ رہے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کریں، میں اور آپ بھی، کہ آگے دیکھیں میں اپنی بات کیا کروں گی، آگے اولادیں بھی ہیں، ان کے آگے بچے بھی ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے لو ونس ہیں، اپنی دوست ہیں، کس کس کے کوئی تانے تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دل کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہم پکڑ لیں کسی طرح سے کہ